الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى قال اللہ تبارک وتعالی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس وقت ہم ایک اچھی، مناسب اور معتدل زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے موجودہ صورتحال میں ہمارے بہت سارے مسلمان اور پاکستانی بھائی وہ ایک آفت کی زد میں ہیں۔ سیلاب نے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے ہیں، بستیوں کو تالاب میں اور سڑکوں کو نہروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس تمام صورتحال میں ہمارے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہی سوالات اور ان کے جوابات آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ یہ قدرتی آفتیں کون لاتا ہے، قدرتی آفات کیوں آتی ہیں، اور جب قدرتی آفات آ جائیں تو اس کے بعد بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان کے دو اسباب ہیں، ایک سبب ظاہری ہے اور ایک سبب حقیقی ہے۔ ظاہری سبب چاہے کچھ بھی ہو، ہمارا ایمان، ہمارا اعتقاد حقیقی سبب پہ ہے، اور ہر کام کا حقیقی سبب اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارے سروں پہ پنکھا چل رہا ہے، اس کا ظاہری سبب تو یہ ہے کہ بجلی ہے تو پنکھا چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ پنکھا تو دور کی بات ہے، کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ کوئی پتا درخت سے گرتا ہے اللہ کے حکم سے گرتا ہے اور اللہ کے علم میں گرتا ہے، اللہ کے حکم اور علم سے باہر وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ آفات آتی ہیں، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی آندھی، کبھی طوفان، کبھی سمندر بکھر جاتا ہے، کبھی دریا بکھر جاتے ہیں، کبھی موسم بے قابو ہو جاتا ہے، کبھی ہوائیں کنٹرول میں نہیں رہتی۔ ان کا ایک حقیقی سبب ہے اور ایک ظاہری سبب ہے۔ ایک عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ سیلاب اس لیے آتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، لیکن ایک مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ سیلاب اللہ چاہیں تو بغیر بارش کے بھی آ سکتا ہے۔ یہ جو سونامی آیا تھا جس نے دنیا میں اتنی بڑی تباہی مچائی، کون سی بارش ہوئی تھی؟ لیکن پورے کے پورے جزیرے مٹ گئے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ آتش فشاں پھٹتا ہے اور اس سے زلزلہ آتا ہے۔ کتنے ہی آتش فشاں پھٹے، زلزلہ نہیں آیا۔ کتنے ہی آتش فشاں نہیں پھٹے اور اللہ پاک زلزلہ طاری کر دے، اللہ کو روکنے والا کون ہے؟ حقیقی سبب کسی بھی آفت، کسی بھی پریشانی کا وہ اللہ رب العزت ہے، اور ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری بھی وہی ذات دیتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ ہم تو بیماری میں شفا کے لیے دوائی کھاتے ہیں،
تو یہ شفا، یہ دوائی، یہ ظاہری سبب ہے. کتنے ہی بیمار دوائیاں کھاتے کھاتے مہنگے ہسپتالوں میں جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. حقیقی سبب نے اس ظاہری سبب کے اندر شفا نہیں رکھی تو بندے کو شفا نہیں ملی. اور کتنی بڑی بیماریوں کے اندر اپنے گھر میں بستر پہ پڑے ہوئے وہ تندرست ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر بھی حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے علاج کروایا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو علاج کے پیسے نہیں تھے، بس اللہ نے کرم کیا میں ٹھیک ہو گیا. تو پہلی بات میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی خوشی، کوئی بھی غمی ہے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کے امر سے ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کے امر سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جب چاہیں پریشانی دے دیں، اللہ جب چاہیں خوشی دے دیں. تو یہ سیلاب لانے والی ذات بھی اللہ، سبب اس کا بارش ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں پہاڑی علاقوں میں کئی دفعہ سیلاب آتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی. تو جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے سیلاب آیا تو کہتے ہیں جی کلاؤڈ برسٹ ہوا، بادل پھٹ گیا اور اس سے پانی کا ذخیرہ یکدم زمین پہ گرا اور اس نے ایسا طوفان برپا کیا کہ پوری بستی کو ویران کر کے رکھ دیا. یہاں تو کوئی بارش نہیں تھی. اتنے بڑے بڑے سیلاب خشکی میں اور دھوپ میں اٹھ جاتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور آگے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، کسی کی کوئی تیاری بھی نہیں ہوتی. دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ہر روز ہر چوتھے دن زلزلہ آتا ہے، جیسے جاپان کے بارے میں کہتے ہیں وہاں زلزلے معمول کی بات ہے. اور وہ اللہ پاک نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ اب زلزلہ انہیں آفت محسوس ہی نہیں ہوتا، ایک روٹین کا کام لگتا ہے. اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں نہیں ہوتے تو معمولی سی حرکت بھی لوگوں کو خوف میں مبتلا کرتی ہے اور لوگ گھروں سے چھلانگیں لگا دیتے ہیں. 2005 میں کشمیر اور KPK کے کچھ علاقے میں بالا کوٹ منسیرا یہاں پہ زلزلہ آیا، ایک تباہی مچ گئی. 2010 میں ہمارے پاکستان میں تباہ کن سیلاب آیا. اور ابھی اس وقت 2022 کے اندر ملک کا ایک بہت بڑا حصہ تباہی کا شکار ہے. تو پہلی بات، ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ لاتا کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات. اور پھر دوسرا سوال ہے کہ یہ آفتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ آفتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ زلزلے یہ کیوں آتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. کہ ہم کہیں کہ فلاں جگہ پہ سیلاب آیا یا زلزلہ آیا، وہاں لوگ گناہ گار تھے. گناہ کہاں پہ نہیں ہوتے؟ کون سی سرزمین ایسی ہے جو گناہوں سے محفوظ ہے؟ لوگ تو حرم کے اندر بھی چوریاں کرتے ہیں، بیت اللہ میں کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے، روضہ رسول کے سامنے، حضور کے سامنے کھڑے ہو کے جیب کاٹ لیتے. تو اگر دنیا میں گناہوں پہ سزا ملنے لگ جائے تو پھر فلسفہ آخرت ختم ہو جاتا ہے. دنیا میں گناہ، دنیا میں سزا، پھر آخرت کس لیے ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی علاقے کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہوئی، کوئی آفت یا وبا آئی یا طوفان آیا تو ہم یہ نظریہ قائم کر لیں کہ جی وہاں کے لوگ گناہ گار تھے، ان کے گناہوں کی انہیں سزا ملی. ایسی بات نہیں. دراصل یہ اللہ کی طرف سے ایک جھٹکا ہوتا ہے، ایک یاد دہانی اور ایک تنبیہ ہوتی ہے. جیسے بچہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو ماں باپ کی طرف سے اسے سزا ملتی ہے. یہ سزا ماں باپ کی ناراضگی نہیں ہوتی بلکہ بغرض اصلاح ہوتی ہے کہ آج کے بعد اس کام کو دوبارہ نہیں کرنا، اور بچہ باز آ جاتا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کہیں طوفان آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، اس کو ہم نے خود طے کرنا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے. ہمارے رویے، ہمارا رد عمل، ہمارے اعمال طے کر دیں گے کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، عذاب ہے یا آزمائش ہے. آزمائش اور عذاب میں فرق یہ ہے کہ عذاب سزا ہوتی ہے، آزمائش اللہ کی محبت ہوتی ہے. عذاب سزا ہوتی ہے، آزمائش بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ،
ہم تمہیں آزمائیں گے، اور آزمائشیں کسی عام انسان پہ صرف نہیں آتی، اللہ نے انبیاء کو آزمایا، صحابہ کو آزمایا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جھنجھوڑا اللہ نے۔ یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، نبی بھی پکار اٹھے اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی، اتنی سخت آزمائش آئی، نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ مدد کب آئے گی۔ ہمارے رویے کیسے طے کرتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر کسی جگہ آنے والی مصیبت، آنے والا سیلاب، آنے والا زلزلہ ہمارے اندر صبر، شکر اور مثبت تبدیلی پیدا کر دے کہ اللہ جس حال میں آپ خوش ہیں اسی حال میں میں خوش ہوں، اللہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے اس حال میں رکھ کے خوش ہیں تو میں خوش ہوں، یقین جانیے یہ اللہ کی آزمائش تھی، اور اللہ نے دنیا کی تھوڑی سی دولت اور تھوڑا سا اسباب لے کے اپنی محبت اور اپنا قرب عطا فرما دیا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 18 سال بیماری میں مبتلا کیا، اور ہر روز حضرت ایوب علیہ السلام نہ جانے کتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ جس حال میں مجھے آپ نے رکھا ہے میں خوش ہوں۔ کیا حضرت ایوب سے اللہ تعالیٰ ناراض تھے کہ وہ 18 سال بیمار رہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کسی نئی آزمائش اور نئی پریشانی کا مکہ میں شکار ہوتے، یہاں تک کہ آزمائشوں کی انتہا ہو گئی اور ایک نئی آزمائش شروع ہوئی، حضور کو ہجرت کرنا پڑی، لیکن اللہ نے اس تمام کا عوض مدینہ طیبہ کی ایک شاندار سلطنت حضور کو عطا فرمائی، اور اللہ کے ہاں جو مقام حضور کا ہے اس کے کیا ہی کہنے۔ انبیاء کرام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، آگ کے اندر ہیں، بیوی بچے کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑنے جائیں انسان کا نام و نشان نہیں، لختے جگر کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، یہ ساری آزمائشیں تھیں۔ آپ کسی بھی علاقے کے اندر اگر اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے، وہاں کے لوگوں کا رد عمل دیکھ کر ہم طے کر سکتے ہیں، اگر وہ بگڑ گئے، اگر وہ پہلے سے زیادہ سرکش ہو گئے، اعمال سے دور ہو گئے، اللہ کی ذات سے شاکی بن گئے، تو یہ اللہ کا عذاب تھا، ضرور ان کی کوئی اپنی کمی اور غلطی تھی، اللہ رب العزت نے انہیں جھنجھوڑا ہے، لیکن یہ اس کی کمی کا بدلہ نہیں ہے، بدلہ آخرت میں ہے۔ گناہ کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے، گناہ کا بدلہ اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ یہ دنیا کے اندر تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، جھٹکا ہوتا ہے کہ بندے کا رد عمل کیا ہے۔ تو اس وقت جب ہمارا ملک سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں اگر خوش جگہ پہ بیٹھے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے کوئی بہت پیارے یا مقرب تھے اس لیے ہم بچ گئے اور وہ لوگ ڈوب گئے۔ شاید اللہ پاک کی اس میں یہ مصلحت ہو کہ غریب لوگ اگر ڈوبے ہیں، اللہ پاک نے جو اپنے پاس ان کا بدلہ آخرت میں تیار کر کے رکھا ہے اس کا ذریعہ یہی ہے کہ دنیا کا تھوڑا سا اسباب ان سے لے لیا جائے اور اپنے ہاں کے جو بہت بڑے انعامات ہیں اس کے عوض میں اس کا انہیں وارث بنا دیا جائے، اور اسباب کے درجے میں جہاں کے لوگ تعاون کرنے والے ہیں انہیں بچا لیا جائے تاکہ اسباب کے درجے میں ایک نظام چلتا رہے۔ اللہ پاک نے انہیں بچا لیا اور کچھ لوگوں کو اللہ پاک نے اس آزمائش اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ نظریہ جو ایک لوگوں میں پتہ نہیں وجہ کیا ہوگی، کیا ہوتا ہوگا وہاں، کیوں گناہ ہو گیا، کیوں عذاب آ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے رویے سے طے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے۔ یہ تو اجتماعی ہے۔ انفرادی زندگی کے اندر اگر ہم پریشانی میں مبتلا ہوں، اپنا رویہ چیک کریں کہ ہمارا رویہ اور رد عمل کیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے نے اللہ سے پوچھا، اللہ جی آپ بندے سے کب راضی ہوتے ہیں، کیا علامت ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے میں اس سے راضی ہوں کہ نہیں۔ جناب کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ بندہ اگر مجھ سے راضی ہو تو سمجھ لو کہ میں اس سے راضی ہوں، اگر وہ مجھ سے راضی نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ فلاں کو یہ اور مجھے یہ، تو اس کا مطلب ہے میں بھی اس سے راضی نہیں ہوں کیونکہ وہ مجھ سے راضی نہیں ہے۔ ہمارا رویہ طے کرتا ہے کہ اللہ کا ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ اب اگر احادیث پاک کی روشنی میں دیکھا جائے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم ضرور نیکی کا حکم کرنا اور تم ضرور لوگوں کو گناہ سے منع کرنا، تم ضرور ظالم کا اگر ہاتھ اٹھا ہوا ہے
اس ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کے ظلم سے اسے روکنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے اوپر مار دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم پہ ایسی لعنت فرمائیں گے جیسی لعنت تم سے پہلی امتوں پہ اللہ رب العزت نے فرمائی۔ یہاں اللہ پاک نے تین اسباب بتائے: امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دینا، برائی سے روکنے کو چھوڑ دینا، ظالم کا ساتھ دے کر مظلوم کے خلاف ایک جماعت بنانا، ظالم کو ظلم سے نہ روکنا۔ جب دنیا میں نیکی کا حکم کرنا کم ہو جائے، گناہ سے روکنے والے کم ہو جائیں، لوگ اسے اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں، ظلم عام ہو جائے اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے والے یہ دنیا میں کم ہو جائیں، تب اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوتی ہے اور اللہ ہلکا سا جھنجھوڑتے ہیں، معمولی سی گرفت کرتے ہیں، تاکہ میرے بندے اپنے اصل کام پہ آ جائیں، جس کام اور جس مقصد کے لیے میں نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، نیکی کا حکم کرنا، گناہوں سے روکنا، اگر تم نیکی کا حکم کرنا اور گناہوں سے روکنا چھوڑ دو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، اللہ کا وہ جھنجھوڑنا عذاب بن جائے گا، اور پھر تم اللہ سے دعا مانگو گے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ پھر تم اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے، تمہاری دعائیں بھی رد ہو جائیں گی، کیونکہ دعا کی قبولیت کے جو اسباب تھے، نیکی کا حکم کرنا، گناہوں سے منع کرنا، وہ تم نے چھوڑ دیا، ظالم کو ظلم سے روکنا، وہ تم نے چھوڑ دیا۔ آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں، میں ایک کھلی سی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، یقین جانیے اس وقت امر بالمنکر اور نہی عن المعروف چل رہا ہے، گناہ کا حکم اور نیکی سے منع، یہ اس وقت عام کام رواج ہے۔ آپ اشتہارات دیکھ لیں، ٹی وی پہ چلنے والے ایڈ دیکھ لیں، مختلف سوشل میڈیا پہ آنے والے ایڈ دیکھ لیں کہ گناہ کی طرف بلانے والے کتنے ہیں اور گناہ سے روکنے والے کتنے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر یقین جانیے باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں رہی، حالات نے اسے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر، اپنی اولاد کو بھی گناہ سے منع نہیں کر سکتا۔ آگے سے اولاد کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ابا جی آپ کا زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور چل رہا ہے، یہاں حالات کا تقاضا ہے، یہاں وقت کی مجبوری ہے، آپ وقت اور حالات کو نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کبھی بھی وقت اور حالات کے ساتھ گناہ نیکی میں تبدیل نہیں ہوتا کہ گناہ کا کام نیکی بن جائے، کیونکہ وقت بدل گیا ہے، سال آگے بڑھ گئے ہیں، ہم قیامت کے قریب چلے گئے ہیں۔ تو جب باپ کو اپنی اولاد پہ گرفت نہیں ہے، وہ انہیں گناہ سے نہیں روک سکتا، تو آپ ذرا سوچئے کہ عمومی معاشرے کا عالم کیا ہوگا۔ آپ جائیں کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھیں، وہ کہے گا کہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، آپ میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور اسی کو اگر ہم حدیث پاک کے تناظر میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ روڈ کے کنارے پہ دو، ایک خاتون اور ایک مرد زنا کر رہے ہوں گے، اس وقت ایمان کا لیول یا اتنا گر جائے گا، بڑے مضبوط ایمان والا وہ ہوگا جو ان سے کہے گا کہ مہربانی کرو رستے سے سائڈ پہ ہو جاؤ، مہربانی کرو رستے سے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ ان کے ساتھ قانون اور طاغوت کی طاقت ہوگی، انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، انہیں روکنے والا مجرم ہوگا اور ان کا گناہ جرم نہیں ہوگا، ان کی ذاتی زندگی ہوگی، کسی کو اس میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج یہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا سیلاب اٹھا ہوا ہے، یقین جانیے یہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ سیلاب، یہ بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کا سیلاب، اللہ معاف کرے نہ جانے آگے کیا گل کھلائے گا۔ گھٹنوں کے بل تو ہمیں اس نے گرا دیا ہے، بے بس ہو چکے ہیں، ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ بادشاہ کے لیے شراب آئی، اور ابو الحسن نوری رحمہ اللہ، غالباً یہ نام تھا ان کا، یہ ساحل پہ ٹہل رہے تھے یا کہیں جا رہے تھے، وہاں سے تو کشتی سے سیلاب کے مٹکے اتر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے جی شراب۔ کس کے لیے ہے؟ بادشاہ کے لیے۔ کہا مسلمانوں کا بادشاہ جس کا درجہ امیر المؤمنین کا ہے، اس کی شراب یوں سر عام آ رہی ہے۔ اپنا ڈنڈا نکالا اور مٹکوں کو توڑنا شروع کر دیا۔
ایک کو توڑا، دوسرے کو توڑا، 9 مٹکے توڑے، 10واں چھوڑ کے چلے گئے۔ اور وہ شراب کا ایک مٹکا جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے کہا باقی کدھر ہیں؟ کہا جی وہ بزرگ آئے تھے انہوں نے توڑ دیا۔ کہا عجیب بزرگ تھا، توڑ دیا تو ایک کو کیوں چھوڑا؟ کیا یہ ایک حلال ہے؟ بلاؤ اسے۔ جب انہیں بلایا گیا ان سے کہا گیا یہ آپ کو پتہ ہے اس چیز سزا کیا ہے؟ بادشاہ کے کام میں مداخلت کرنے کی کیا سزا ہے؟ تو آپ نے اتنی بڑی جسارت کی، ہماری شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ چلو اس کا تو بعد میں دیکھیں گے، ایک چیز سمجھا دیں، یہ ایک آپ نے چھوڑا کیوں؟ یہ پینا جائز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے ایک توڑا اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا، تیسرا، جب 9 پہ میں پہنچا تو اچانک میرے دل میں یہ بات آئی کہ لوگ کہیں گے واہ جی کیا حق کا علم بردار قسم کا عالم دین ہے، اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، بادشاہ کی شراب اس نے توڑ دی۔ یہ میرے نفس کی آواز تھی، میں نے کہا نہیں، اب یہاں سے آگے اللہ کی رضا والا کام نہیں ہے، آگے اپنے نفس کو خوش کرنا ہے، تو میں نے اپنی نفس کی خوشنودی کے لیے یہ نہیں کیا تھا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اس ایک جملے کا بادشاہ پہ اتنا اثر ہوا، اس نے کہا آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ نے جو کیا بالکل صحیح کیا۔ ایسے ہی ایک عالم دین کو ہونا چاہیے کہ وہ جب کوئی غلط کام دیکھے، اگر اس میں طاقت ہے تو یوں اپنے ہاتھ سے اس غلط کام کو کچل کے رکھ دے۔ اس دور میں دولت کے اسباب کم تھے، برکت کے اسباب زیادہ تھے، خوشحالیاں تھیں، لوگ اطمینان اور سکون کی زندگیاں گزارتے تھے کہ حق کو حق کہنے والے اور باطل کو باطل کہنے والے موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلالی مزاج تھا، اللہ کے معاملے میں برداشت نہیں کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے حضرت عمر نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، اللہ کے معاملے میں وہ برداشت نہیں کرتے تھے جب بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں تو تم کیا کرو گے؟ سبحان اللہ، ایک عام سے صحابی دیہاتی وہ کھڑے ہوئے، تلوار لہرائی، کہا عمر اگر سیدھا رہا تو اطاعت کریں گے، کہیں سے ٹیڑھا ہوا نا یہ ہماری تلوار تجھے سیدھا کر دے گی۔ حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں، جب تک یہ ہوں گے عمر سیدھا رہے گا، عمر کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس حق کو حق کہنے کی جرت ہی نہیں ہے، باطل کو باطل کہنے کی جرت ہی نہیں ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ صرف ایک روٹین اور رسم کی حد تک ہے۔ میرا اور آپ کا اپنے نفس اور اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں ہے، ہم اپنے گناہوں کے لیے وکیل بن کے وکالت کرتے ہیں اور وکالت کر کے انہیں درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے کی اگر کوئی غلطی معمولی سی ہو ہم فوراً اس کے خلاف جج بن جاتے ہیں اور جج بن کے اس کے خلاف فیصلہ بھی دے دیتے ہیں، جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی ہم اپنے ہاتھ سے کر دیتے ہیں۔ تو 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان۔ تیسری حدیث، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب لوگ منکرات کو، گناہوں کو دیکھیں گے اور اپنے ہاتھ سے ان منکرات کو تبدیل کرنے کی، نیکیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور جب لوگ ظلم ہوتا دیکھیں گے اور ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، اللہ پاک اجتماعی طور پہ ان پر عذاب مسلط کر دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت شراب پیے گی اور شراب کا نام بدل دے گی، مختلف نام رکھ کے شرابوں کے نام بدل کے شراب پیے گی، اور اس کے سروں کے اوپر ناچنے والیاں ناچ رہی ہوں گی، گانے والیاں گا رہی ہوں گی، یہ اپنی اسی مستی کے اندر مست ہوں گے، اچانک اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوگا اللہ پاک کسی کی صورت مسخ کر دیں گے اور کسی کو زمین کے اندر دسا دیں گے، یہ اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نااہل قسم کے لوگ حکمران بن جائیں گے، جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، جب مال غنیمت یعنی خزانے کو غنیمت سمجھ کے لوٹا جائے گا، جب زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس اور تاوان اور ٹیکس سمجھنا شروع کر دیں گے، جب دین کا علم دنیا کے حصول کے لیے حاصل کیا جائے گا، جب ایک نوجوان اپنی بیوی کی بات مانے گا اور اپنی ماں کو دور کرے گا،
اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ، ماں کی نافرمانی کرے گا، دوست کی قربت کو پسند کرے گا کہ میں دوست کے پاس رہوں، دوست میرے پاس رہے، والد صاحب میرے قریب نہ آئیں نہ میں ان کے قریب جاؤں، یہ گھر میں آیا ہی نہ کریں۔ اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ وادنى صدیقہ واقصى اباہ، باپ کو دور کرے گا۔ وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی، مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوں گی، امت کے بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پہ لعن طعن کریں گے، ناچنے اور گانے والیاں عزت دار سمجھی جائیں گی، تو پھر تم انتظار کرنا۔ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ زَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْحًا، پھر تم انتظار کرنا زلزلوں کا، خسف کا، دھنس جانے کا، چہروں کے مسخ ہو جانے کا، اللہ کی ناراضگی کا۔ اور اگلی بات اس سے بھی خطرناک ہے کہ یہ فتنے اور آزمائشیں تم پہ ایسے آنا شروع ہو جائیں گی کہ جیسے تسبیح کا ایک دانہ ٹوٹ کے گرتا ہے، پیچھے لائن لگ جاتی ہے، تم ایک آزمائش سے نہیں نکلو گے، دوسری آزمائش آئے گی، دوسری سے نہیں نکلو گے، تیسری آزمائش آئے گی، اور یوں لگاتار تم آزمائشوں میں فتنوں کے اندر مبتلا رہو گے۔ اچانک قیامت کا نقارہ بج جائے گا، سور پھونکے گا اور دنیا کے اختتام کا اعلان ہو جائے گا۔ اس وقت 75 سال ہمارے ملک کو ہو گئے، ذرا آپ سوچئے کون سا وہ وقت تھا کہ جب ہمارے اس ملک نے، ہمارے لوگوں نے مکمل طور پہ کوئی سکون یا عافیت کے پل گزارے۔ کبھی کون سے مسائل، کبھی کون سی پریشانیاں، زلزلے چھوڑتے ہیں تو سیلاب آ جاتے ہیں، سیلاب چھوڑتے ہیں تو آندیاں آ جاتی ہیں، آندھی چھوڑتی ہے تو طوفان آ جاتے ہیں، طوفان چھوڑتے ہیں تو معاشی پریشانی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر بندہ اس وقت سہما ہوا، ڈرا ہوا ہے کہ میرے اس ملک کا مستقبل کیا ہے، کیا بنے گا ہمارا۔ یہ ہیں وہ فتنے جو تسبیح کے دانوں کے ٹوٹنے کی طرح آ رہے۔ پھر اگلی بات ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی ان آفتوں کا شکار صرف گناہگار لوگ ہی ہوں گے یا نیک بھی ہوں گے، معصوم ہوں گے یا مختی گناہگار ہوں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے، اللہ کی طرف سے جھنجھوڑنا آتا ہے، تو پھر نیک بد سارے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، سارے اس کا شکار ضرور ہوں گے، لیکن قیامت والے دن اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، گناہگار گناہگاروں میں، نیکوکار نیکوکاروں میں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یا اللہ نیکوں کو کیوں مارتا ہے؟ تو نیک نے نہیں مرنا، کوئی نیک ہے اللہ کا برگزیدہ ہے، مرنا تو اس نے بھی ہے، آج اس آفت میں نہیں، کل ہو سکتا ہے اس سے کسی خطرناک میں مر جائے۔ تو موت ظلم نہیں ہے، اللہ کا کسی کو مار دینا یہ ظلم نہیں ہے، یہ زندگی کی انتہا ہے، فطرت کا تقاضا ہے اور دنیا کا نظام ہے۔ اب اگر کوئی مر جائے اور لوگ کہیں کہ اللہ نے ظلم کر دیا، اس کو مار دیا، ظلم نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، نرینہ اولاد جو ایک انسان کے جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو حضور کے سامنے مار، وہ دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے بچے ننھے دودھ پیتے ہوئے، کیا ظلم کیا اللہ نے؟ حضور کے والدین، والد صاحب آنے سے پہلے ہی چلے گئے، والدہ 6 سال میں چھوڑ کے چلی گئی، دادا 8 سال میں چھوڑ کے چلے گئے، کیا یہ ظلم ہوا؟ یہ ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے نیک کو مار دیا، گناہگار کو مار دیا۔ اگر وہ سیلاب کے پانی میں ڈوب کے سب کے ساتھ مر گیا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نہر کے کنارے چلتی ہوئی اس کی گاڑی وہ نہر کے اندر چلی ہے، تو وہاں بھی تو ڈوب کے مرے گا نا۔ پکنک منانے کے لیے پہاڑی علاقوں میں گیا اور اوپر سے گاڑی چھوٹ گئی، وہ زیادہ اذیتناک موت ہے۔ موت تو آنی ہے، موت ظلم نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے اللہ کا، کس کو کہاں کیسے مارنا ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ نہیں نیک مرا ساتھ بد مرا، چلو بد کی غلطی تھی، نیک کی کیا غلطی تھی، تو دنیا سے تو جانا ہے، نیک نے بھی جانا ہے، بد بھی جانا ہے۔ یہ نظریہ ہی ختم کر دیا جائے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا کہ اگر کوئی گناہگار تھا اس کو تو چلو مارا، نیک پکار کو کیوں مارا، آج نہیں تو کل اس نے مر جانا تھا۔ اگر سیلاب نے اس کا گھر تباہ کر دیا تو اس کا کاروبار بھی تو تباہ ہو سکتا تھا، گھر بک بھی سکتا تھا، زمینیں جائیدادیں کیا لوگوں کی نہیں بکتی؟ اس سے زیادہ پریشانی والی زندگی لوگ گزارتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
اللہ پاک کے ہاں جو خزانے وہ دائمی ہیں، وہ حقیقی ہیں، اصل ملکیت ہیں. اس کے علاوہ یہ جو دنیا میں ہے یہ اصل ہماری ملکیت ہی نہیں ہے. یہ تو عارضی استعمال کی چیزیں ہیں. دینے والا آج لے لے کل لے لے، دینے والے کی مرضی ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا اللہ کے محبوب، نہیں حضور نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب یہ دیکھا کہ میری امت کے ایک آدمی نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوئی ہے، اور ایک میری امت کا فرد ہی اس کا تعاقب کرتے ہوئے ایک لشکر کے ساتھ بیت اللہ پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. مقام بیدا پہ یہ لوگ پہنچتے ہیں، زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر یہ سارے لوگ غرق ہو جاتے ہیں. اماں فرماتی ہیں کہ میں نے کہا حضور اس میں سارے وہ لوگ نہیں غرق ہوئے ہوں گے جو بیت اللہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ بے گناہ بھی غرق ہو گئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا ہاں، جو دانستہ جا رہا تھا وہ بھی ڈوبا، جو نادانستہ جا رہا تھا وہ بھی ڈوبا، جو گناہگار تھا وہ بھی غرق ہوا، جو معصوم تھا وہ بھی غرق ہوا، حتیٰ کہ رستے میں چلتا ہوا کوئی مسافر ان کے قریب تھا وہ بھی ڈوب گیا. تو میں نے کہا حضور پھر یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں ایسے ہی ہوگا، اگر اللہ کی گرفت آئے گی نیک بد سارے لپیٹ میں آئیں گے، لیکن قیامت والے دن اٹھیں گے اپنی نیتوں کے مطابق. جس کی جو نیت تھی وہ اسی جگہ سے اٹھے گا اور انہی لوگوں کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے گا. اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی اسی طرح کی روایت ہے، اور اس کے بھی آخری الفاظ یہ ہیں کہ نیک اور بد سارے گرفت میں آئیں گے لیکن اٹھیں گے اپنی نیت کے مطابق. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ نیک اور بد سارے گرفت میں آئیں گے اور اٹھیں گے اپنی نیت کے مطابق. اب نیک اور بد کا گرفت میں آنا اس کی بھی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جیسے میں نے کہا جانا تو ہے، آج نہیں تو کل، ایسے نہیں تو ویسے. اور دوسری وجہ اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو بھیجا عذاب دے کے جاؤ فلاں قوم کو تباہ کر دو. جب وہ فرشتے آئے انہوں نے دیکھا ایک آدمی ایسا ہے جو عبادت سے سر ہی نہیں اٹھاتا. نامہ اعمال چیک کیا تو اس میں سنگل گناہ بھی نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. فرشتے واپس پلٹے اللہ کے پاس، اللہ جی اس بستی کے اندر اتنا نیک آدمی ہے، اگر عذاب آیا تو وہ بھی گرفت میں آ جائے گا، اس کا کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے شروع کرو، پہلے اسے تباہ کرو، اس کے بعد ساری بستی کو الٹ دو. کیوں؟ کہ کیا میں نے اسے ذاتی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا تھا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. ایک انسان دوسرے انسان کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے میں نے بھیجا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. فرشتے کم نہیں تھے سجدوں کے لیے. انسان انسان کے لیے جیے، انسان انسان کے لیے جان دے، یہ مقصد زندگی ہے. اور دوسروں کے اعمال کی فکر کی جائے، دوسروں کے درد کو محسوس کیا جائے ایک جسم اور ایک دیوار کی طرح، اس کا نام انسانیت ہے. تو آج کے ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہے، یار چھوڑو اس کا معاملہ ہے، ہمیں کیا ضرورت اس کے معاملے میں مداخلت کرنے کی. حالانکہ ہمارا اتنا فرض تھا کہ ایک دفعہ جا کے اسے سمجھاتے ضرور کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. بحیثیت حضور کا امتی ہونے کے یہ میری ذمہ داری ہے. ابو جہل کو تبلیغ کرنا زیادہ مشکل ہے یا آج کے کسی گناہگار کو تبلیغ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ یہ کیا کر لے گا؟ ابو جہل نے کیا نہیں کیا. ہم زیادہ عزت دار ہیں کہ ہمارے نبی کی عزت زیادہ تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول اور منصب بڑا تھا یا ہم بڑے ہیں؟ ہمیں اپنی عزت تو عزیز ہے، ہم اپنے نبی کی زندگی کو نہیں دیکھتے. تو میرے بھائیو خدا کا واسطہ اپنے گھر سے آج سے شروع کر دیں. کچھ بھی ہو جائے خیر کی دعوت، خیر کا پیغام، شر کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ایک انسان ایک تحریک بن جاتا ہے جب وہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اور حضور کے جذبات کو سامنے رکھ کے اللہ کے دین کو پھیلانے کی فکر میں لگ جاتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، ظلم کا خاتمہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ جو صرافہ بازار ہے، ایک حد تک سونے کی دکانیں ہوتی ہیں نا، آگے دوسری بھی ہوتی ہیں، لیکن اس پورے بازار کو صرافہ بازار کہا جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی بازار میں شراب اور چرس بکتی ہے، اور چیزیں بکتی ہیں، کپڑوں کی مارکیٹ میں موچی بھی بیٹھا ہوتا ہے، نائی بھی بیٹھا ہوتا ہے، کھوکھے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے، سگریٹ پان والا بھی بیٹھا ہوتا ہے، دو چار اور لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں.
لیکن عموم کے حساب سے اس کا نام ہوتا ہے۔ اسی طرح جب گناہ کی دکانیں زیادہ کھل جائیں تو نیکیوں کی دکانیں ان کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ گناہ کے مکانات زیادہ بلند ہو جائیں تو نیکیوں والے مکان ان کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ اس بستی کا نام اللہ کے ہاں گناہ گاروں کی بستی لکھا جاتا ہے، جہاں گناہ گار اور گناہوں والے گھر تو بڑھ رہے ہوں اور جہاں پر نیکیوں والے گھر اور نیکیوں کی اشاعت والے لوگ نہ بڑھ رہے ہوں۔ پھر اللہ کی جب گرفت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خشک کے ساتھ ہری بھی جل جاتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ میں ٹھیک ہوں، میں بچا ہوا ہوں، اپنے اس ٹھیک کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہی انداز ہے، یہی طرز زندگی۔ اور میرے اس عنوان میں جو تیسرا آج کا سوال ہے، پہلا یہ تھا کون بھیجتا ہے یہ آفتیں، دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ آفتیں آتی کیوں ہیں، اور تیسرا آج کا ہمارا سوال اور اس کا جواب یہ ہے کہ جب آ جائیں باقی رہنے والے پیچھے رہنے والوں کو کرنا کیا ہے؟ کیا اس پہ ڈسکشن، کیا اس پہ مذاکرے، کیا اس پہ بحثیں، کیا اس پہ تبصرے، کسی کو الزام دینا، کبھی حکومت کو اپنے سامنے گرا لینا، کبھی NGOs کو پکڑ لینا، کبھی عالمی حکومتوں کے خلاف اپنی زبان کی تلوار کو بے نیام کر لینا، یا اس کے علاوہ بھی ہمارا کوئی کام ہے؟ تو یاد رکھیے اگر کہیں کسی بھی جگہ آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم جس وجہ سے وہ آئی ہے اس وجہ کا خاتمہ کریں، نیکی کا حکم کرنا شروع کر دیں۔ چاہے اپنے دوست سے کہیں آ یار بھائی آج کے بعد ہم سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، چل آج سے یہ عزم کرتے ہیں۔ ایک کام امر بالمعروف اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر، نہی عن المنکر جہاں گناہ دیکھیں اس گناہ کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ، حکمت اور بصیرت اور اچھے انداز سے اس گناہ کا خاتمہ۔ اور تیسرے نمبر پہ اپنے روح کو غسل دیں استغفار کے ذریعے سے۔ استغفار روح کو غسل دے کر پاک کر دیتا ہے، استغفار خیالات کو پاک کر دیتا ہے، استغفار اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، استغفار رزق میں برکت کا ذریعہ، استغفار اولاد میں برکت کا ذریعہ، استغفار اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ، استغفار پریشانیاں دور کرنے کا ذریعہ۔ اور ایک مزے کی بات، بہت سارے دوستوں کو شکایت ہوتی ہے سستی بہت ہے، یقین جانیے یہ نسخہ آزما لیں، 100 دفعہ صبح استغفار، 100 دفعہ شام، ساری سستی ختم ہو جائے گی۔ استغفار کو بڑھاتے جائیں گے چستی آتی جائے گی۔ یہ ایک نسخہ ہے، آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو آزمائیں۔ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ رب العزت رزق کے اندر برکتیں دیتے ہیں، اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں۔ تو ہمارا کرنے کا کام یہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارے اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ کیا دیں گے تمہیں؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کثرت سے بارشیں دیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، یہ بارشیں رحمت والی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مال کی کثرت دیں گے، اولاد کی کثرت دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات کی کثرت دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العزت تمہیں نہروں کا مالک بنا دیں گے۔ تو نہروں کا مالک 2-4 کنال والا نہیں ہوتا، نہروں کا مالک مربوں والا ہوتا ہے۔ استغفار کرو تو صحیح۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے انداز بدلا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اللہ تمہاری طاقت بڑھائیں گے استغفار سے، مجرم قوم میں شامل نہ ہونا۔ اور پھر تیسری جگہ فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ موت تک تمہیں بہترین قسم کا زندگی گزارنے کا سامان عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، زندگی کی سہولتیں، زندگی کی آسائشیں اللہ نے استغفار سے جوڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب جب تک اللہ اکبر، کیا خوب آیت ہے، اے میرے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں اللہ انہیں تباہ نہیں کریں گے، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے یہ استغفار کو لازم پکڑ لیں گے پھر بھی اللہ تباہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ کا متبادل اللہ نے استغفار دیا ہے،
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یہ استغفار کرتے رہیں گے تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا وَيَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، گناہوں میں جلدی کیوں کرتے ہو، نیکیوں میں جلدی کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم استغفار کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے جلد بازی میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے، سوچ سمجھ کے کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ تو ایک کام کرنے کا امر بالمعروف، دوسرا کام برائیوں کا خاتمہ۔ یہ برائیاں تباہی کا ذریعہ ہیں، ذات میں ہو یا قوم میں ہو۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرے جتنا ہو سکے۔ چوتھا کام استغفار کو لازم پکڑیں۔ اور پانچواں کام، ہم سارے ایک قوم بھی ہیں، ہمارا وطن بھی ایک ہے اور ہمارا مذہب بھی ایک ہے، تو وطنی جسامت بھی ہماری ایک ہے اور مذہبی جسامت بھی ہماری ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تو ایک جسم ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا اس تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت مصیبت میں گرفتار لوگوں کا ہمارے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اگر وہ 0 پہ ہیں، ہم 0 پہ تو نہیں ہیں نا، ہم میں سے کوئی 10 پہ ہے، کوئی 20 پہ ہے، کوئی 30 پہ ہے، کوئی 50 پہ ہے، کوئی ماشاءاللہ 100 پہ ہے۔ جس کے پاس مناسب آمدنی ہے، 1.5 سال گزارنے کی کا بیلنس موجود ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بچے ہیں، وہ 100 پہ ہے۔ اس 100 والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس وقت سے ڈرے جب میں 0 پہ آ جاؤں اور ان 0 والوں کو 5 پہ پہنچانے کی وہ فکر کرے۔ اگر کوئی 50 پہ ہے وہ 0 والوں کو 25 پہ پہنچانے کی کوشش کرے، اگر کوئی 10 پہ ہے تو وہ 0 والوں کو 5 پہ پہنچانے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی 5 پہ ہے تو 0 والوں کو 1-2.5 پہ کھڑا کرے۔ یہ راشن کا ایک تھیلا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 5 کلو چینی، 5 کلو آٹا، 5 کلو دالیں، ہم نے بڑا تعاون کر دیا جی، یہ کتنا عرصہ چلے گا؟ کتنے دن کا راشن آپ نے دے دیا کسی کو؟ کتنی ضرورت مندوں کو آپ نے پاؤں پہ کھڑا کر دیا؟ لوگوں کی زندگیاں لگ جاتی ہیں، کچا مکان اس کی چھت ڈالتے ڈالتے آنن فانن گیا، کیا دوبارہ یہ 2 دن میں تعمیر ہو جائے گا؟ 2005 میں زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، ابھی تک چیزیں بحال نہیں ہوئی، ابھی تک بچے سکولوں کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک بہت سارے لوگ بے گھر ہیں، لوگوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ اگر وہ 17 سال میں بحال نہیں ہوئے، ابھی تک اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہوئے، وہ تو ایک محدود سا علاقہ تھا، یہاں تو آپ کا 43% پاکستان تو صرف بلوچستان ہے، اور وہاں دیکھنے والے کہتے ہیں نقشہ بدل گیا، انفراسٹرکچر جسے کہا جاتا ہے وہ 0 پہ چلا گیا ہے، ڈیم ٹوٹ چکے ہیں، پل ختم ہو گئے ہیں، زمینی رابطے ختم ہو گئے ہیں، سہولیات ختم ہو گئی ہیں، اسپتال مٹ گئے ہیں، سکول ختم ہو گئے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، 50% سیب کے باغات کے درخت ہی اکھڑ گئے ہیں۔ اور ایک آدمی کو اس دن سنا کہ 2 ارب کا اس کا پھل جو اس نے ٹھیکہ کیا ہوا تھا 2 ارب روپے دے کے وہ ختم ہو گیا۔ اب اس نے یہ 2 ارب کسی سے لے کے دیا ہوگا، مارکیٹ سے اٹھا کے، یہ بیچارہ کہاں پہنچ گیا؟ کبھی 2 ارب سے یہ 6 ارب کمانے کی سوچ میں تھا، آج ہو سکتا ہے 0 سے بھی نیچے چلا گیا ہو، مائنس میں چلا گیا ہو۔ ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں بڑا وقت لگے گا، اور ہم جذباتی قوم ہیں، جذبات میں آ کے 1 مہینہ ہم شاندار قسم کے نعرے لگاتے ہیں، اور 1 مہینے کے بعد ہم تڑپتے کا خون بھی بہتا چھوڑ کے وہاں سے رفو چکر ہوتے ہیں۔ جتنی جلدی ہمارے جذبات بڑھتے ہیں، ہم سفارت خانوں پہ جا کے حملہ آور ہو جاتے ہیں، اتنی ہی جلدی ہمارے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ مستقل بنیادوں پہ یہ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، ایک تو ان کے احساس کو مرنے نہیں دینا، اپنے ضمیر کے اندر جو احساس ہے اسے زندہ رکھنا ہے، اور اس چیز کو سوچنا ہے کہ ایک جتنا بڑا ذمہ دار ہے، اس ذمہ دار کی ذمہ داری یا اس کا غرور کس میں ہے؟ اس فصل میں۔ اس نے بکنا ہے تو پورے سال کے پیسے آ جانے، وہ ڈوب گئی ہے، وہاں 2-2 فٹ مٹی کھڑی ہے، اور کہتے ہیں ایسی ریت والی مٹی ہے اس پہ مزید کاشت ہی ممکن نہیں ہے۔ مسجدیں گر گئی ہیں، مسجدیں ختم ہیں، لوگ گھر بنائیں گے کہ مسجدیں بنائیں گے؟ یہ نہیں بنیں گی اگر ہم فکر مند نہیں ہوں گے۔ اپنے حصے میں مسجدیں لیں، مدارس ختم ہو گئے ہیں، ہمارے
مسلمان بچوں کا اسلامی مستقبل، مذہبی مستقبل جن اداروں سے وابستہ تھا وہ ختم ہوئے پڑے ہیں۔ یہ ایک دن میں یا راشن کے ایک تھیلے سے یا ایک ٹینٹ 12-14 ہزار کا دے دینے سے یہ سب کچھ بحال نہیں ہوگا۔ یقین جانیے تباہی ہماری سوچوں سے زیادہ ہے، اور اس وقت امت کو، قوم کو، پاکستان کو، اسلام کو، ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے۔ صرف یہ تبصرہ کافی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ان کا کون سا گناہ تھا اللہ نے پکڑ لیا، ہم صاف ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میرے اور آپ کے گناہوں میں اللہ پاک گناہ والی بدبو پیدا کر دیں، ہم اس دھرتی پہ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہماری یہاں کی بدبو ہزاروں میل کے فاصلے پہ محسوس ہوگی جو اللہ نے گناہوں میں رکھی ہوئی ہے۔ ہم کو کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی بات عرض کی، یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں جو گناہ کرے گا اس کو بدلہ فوراً مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ظالم کو بھی ڈھیل دیتے ہیں ایک حد تک، پھر جب اس کا ظلم اللہ کی مخلوق پہ بڑھ جاتا ہے پھر ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ آتی ہے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ بدمست بیڑیا بن چکا ہے اور یہ کتا باولا ہو چکا ہے۔ اس کا علاج سوائے گولی کے اور کچھ نہیں رہتا، پھر اللہ پاک گرفت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کرنے کے کاموں کی طرف آئیں۔ اپنی ذمہ داری امر بالمعروف، اپنی ذمہ داری نہی عن المنکر، اپنی ذمہ داری ظلم کا خاتمہ، اپنی ذمہ داری مظلوم کا ساتھ دیں، اپنی ذمہ داری استغفار کی کثرت۔ آج سے ہر روز صبح و شام کم سے کم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام استغفار، درود پاک، کلمہ طیب، اسے بڑھاتے چلے جائیں۔ 100 کو 2 کریں، 2 کو 4 کریں، 4 کو 8 کریں، 8 کو 16 کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک زندگی میں کیسی انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں۔ میں ایک آخری بات آپ کو تجربے کی یاد بتا دوں، استغفار سے بات یاد آ گئی۔ یہاں آپ کی مجلس میں ایک ساتھی تھے، یہاں آپ کے آفس کے، وہ ایک دفعہ میرے پاس آئے، حد سے زیادہ پریشان تھے، حد سے زیادہ، اور جو انہوں نے اپنی داستان بتائی مجھے بھی پریشان کر دیا۔ کہتے ہیں جی کوئی حل بتائیں۔ میں نے کہا 2 حل ہیں بھائی میرے پاس، اگر کر سکتے ہو تو آج سے شروع کر دو۔ کہا جی کیا؟ میں نے کہا جتنا ہو سکے استغفار، اور جتنا ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ مرہم ہے، یہ جو آپ کے زخم اور تکلیفیں ہیں نا، یہ ان کو فوراً ختم کر دے گا، آرام آ جائے گا۔ اور جو استغفار ہے نا، یہ بلڈ کرے گا، یہ تعمیر شروع ہو جائے گی آپ کی کامیابی کی۔ میرا خیال یہ ہے کہ 6 مہینے یا 7 مہینے کے بعد انہوں نے آ کے جو مجھے رپورٹ بتائی، اس سے میرے اپنے ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا، اور اللہ نے انہیں بہترین قسم کی کامیابی، میں اب بالکل پن پوائنٹ میں نہیں جاتا ورنہ آپ سمجھ جائیں گے، تو اللہ پاک نے انہیں بہت بڑی خبر، دنیا کے اعتبار سے ایک بہت بڑی کامیابی والی خبر اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، اور ماشاءاللہ بہت خوش ہو گئے، اور وہ جاتے ہوئے پھر مجھ سے مل کے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا احسان میں ساری زندگی یاد رکھوں گا، جو آپ نے مجھے دیا شاید کوئی بھی نہ دے سکتا۔ استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ، پریشانیوں کا حل بھی ہے، ضرورتوں کو پورا ہونے کا ذریعہ بھی۔ تو اس وقت کے حالات میں جو آج کا ہمارا موضوع تھا کہ آفتیں کیوں آتی ہیں، اور اس کے بعد آفت اگر آ جائے تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ میں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پہ محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم نے جو کہا سنا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ کریم اس پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کریم جتنے ہمارے بھائی سیلاب کی صورت میں مصیبت کا شکار ہے، اللہ آپ ہی مصیبتوں میں مبتلا کرنے والے، آپ ہی ان کا خاتمہ کرنے والے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ سب سے پہلے انہیں اس مصیبت کو سہنے کا حوصلہ نصیب فرما دے، ان کے دل سے اپنے نقصان کے غم کو ختم فرما دے۔ اللہ کریم اس کے بعد اپنی شان کے مطابق ان کے غم کا، ان کے دکھ کا، ان کی تکلیف کا، ان کی مصیبت کا ازالہ فرما دیں۔ اللہ کریم اپنی مخلوق میں سے آپ جن کو آپ نے سہولت دی ہے، اللہ ان کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما دیں، ہمیں بھی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے تعاون کے لیے قبول فرما دیں۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو اس طرح کے حالات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیں، ہمارے ملک پہ اپنے رحم اور کرم والا معاملہ فرما دیں۔ جتنے بھائی عزیز یہاں بیٹھے ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائز شرعی حاجت ہے، غیب کے خزانوں سے سب کی حاجات کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔